السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست کاشف اقبال۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ میرے سارے ویورز خوش و خرم ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام ویورز کو دنیا کے اندر دنیاوی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر کامیاب ہو کر وہ کامران فرمائے۔ بس ایک ضروری موضوع تھا جی، جس پہ اپنے ویور سے بات کرنی لازمی تھی، جس وجہ سے میں حاضر ہوں۔ میں نے کہا اپنے ویور سے لائیو بات بھی کروں، چونکہ زمین کے اعتبار سے تو حوالے سے روزانہ بات ہوتی ہی رہتی ہے۔ آج میں نے کچھ باتیں کرنی تھی، بڑے دن سے ذہن میں تھی، اپنے ویور سے چند باتیں عرض کرنی تھی موجودہ حالات پر۔ آج میں گھر سے نکلا تقریباً ظہر کے وقت، کچھ ذہن میں باتیں تھی مختلف، ایک دو وزٹ کرنے تھے، ایک دو پارٹیز کے ساتھ ڈیلنگ بھی تھی، ان کے ساتھ میٹنگ بھی تھی، میٹنگ پہ بھی جانا تھا۔ تو ظہر کے بعد ایک میرے کسٹمر ہیں، ریگولر کسٹمر ہیں، ان نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ آئیں ہم بیٹھ کے تو کچھ باتیں ڈسکس کر لیں آپس میں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہاں آنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے گھر پہ ہی آ جائیں، ان کا گھر سیل کرنا تھا، میں نے کافی عرصے سے میرے پاس ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں گھر سے نکلتا ہوں، ظہر کی نماز پڑھ کے آپ بھی نکلیں انشاءاللہ، تو آ جاتے ہیں۔ اس دوران ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز میں ایک میرے دوست جن نے مانسیرے سے آنا تھا، ان نے فون کر دی کہ میں منڈیا سپلائی سے آ رہا ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ لیڈی گارڈن کے آس پاس ملوں گا۔ تو خیر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر میں نے انہیں ٹائم دینا تھا، ان کے پاس چلا گیا، بیٹھے ہم گپ شپ ہوئی، چائے پی، ایک جگہ کا وزٹ کروانا تھا سبزی منڈی کے پاس، وزٹ کروایا۔ وزٹ کروانے کے بعد ان کا دوبارہ فون مجھے آیا، وہ جو بھائی تھے جن کے ساتھ کچھ باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ تو جی آپ آئے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی میں آ رہا ہوں رستے میں انشاءاللہ، میں ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں، کوئی بات ہے، میٹنگ ہے ادھر بھی، یہ کر کے تو میں آتا ہوں۔ تو تیسری بار پھر ان کا فون آیا، وہ کاشی بھائی کہاں ہیں، جلدی آئیں آپ۔ میں نے کہا جی خیر، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بس جلدی آ جائیں، آپ آئیں گے تو بتاؤں گا کیا ہوا۔ اچھا خیر، جیسے کیسے میں نے اپنا کام سمیٹا۔ وہ ان کے ساتھ بھی لمبی بات تھی، 2 جگہ چیک کروانی تھی، پھر ان کے بارے میں کچھ ان کو بریف کرنا تھا ان دونوں جگہ کے بارے میں۔ خیر میں جیسے تیسے وہاں پہنچا تو ہمارے پاس وہ گھر تھا ان کا 5 مرلے کا ڈبل سٹوری، جس کی ڈیمانڈ 1,60,000 روپیہ تھی، بجلی پانی گیس ساؤتھ اوپن پہلی گلی میں سے۔ تو جب اندر گیا تو وہ پریشانی کے عالم میں دونوں میاں بیوی کھڑے تھے بیچارے۔ گھر کا اگلا مین جو بڑا گیٹ ہے، اس گیٹ کے اوپر چڑھ کے بندے نے اندر جو ٹی وی لاؤنج والا پہلا گیٹ ہے اس کا تالا توڑ کے اندر سے ساری ٹوٹیاں، ساری لائٹس، سارے یہ گیس کے والز، اور سارے یہ اپنے مکسچر ہوتے ہیں جو واش روم کے اندر، کچن کے اندر، سارے نکال کے، اور بدبخت وہ لے کے چلا گیا۔ اب اس کا کیا بنا ہوگا، 20-30-40 ہزار روپے بن گیا ہوگا اوورال جتنی چیزیں، پلس سارے دروازے کھول کے، سارے دروازے بھی تیار کر کے ایک دروازے کے پاس رکھے ہوئے تھے، پیچھے ایک سائڈ مکان کی ایک سائڈ جو ہے اس پہ مین گیٹ ہے ساؤتھ اوپن، اور پیچھے والی جو مکان کی پچھلی سائڈ ہے اس پہ چھوٹا گیٹ ہے، چھوٹے گیٹ کے پاس تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا تھا آج رات کو لے جاتا، جو بھی تھا بدبخت، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اندر گھسا میں تو بڑا افسوس ہوا، مجھے خود بھی ذاتی طور پہ افسوس ہوا اس بات کا، کہ ظاہر ہے غلط بات ہے، غلط کام ہے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے ہم نے آپس میں مشورہ کیا، جی پولیس کو انفارم کریں، یہ کریں وہ کریں، مختلف باتیں۔
تو اتنی لمبی بات کرنے کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا، دیکھیں اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اور اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا کریں، جس کا مفہوم ہے اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنی چیز کی حفاظت اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھو، اعمال کرو اور اللہ پہ پھر توکل کرو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ میرے علم میں یہ بات پہلی مرتبہ ایسی آئی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پھر جب میں وہ بیچارے تو وہیں کھڑے تھے، میں نے دوسری طرف سے گلی میں گیا تو گلی کا جو چھوٹا دروازہ تھا پیچھے والا، مکان کے پیچھے والا چھوٹا دروازہ، اس دروازے کو ہلکی سی کیل لگی ہوئی تھی باہر، تالے والی جگہ پہ بند کر کے کیل لگائی گئی تھی وہاں کہ وہ یہاں آرام سے اندر بھی آ سکیں، سامان بھی لے جائیں، ہو سکتا ہے روزانہ ایک ایک چیز لے کے جا رہے ہوں، یہ جیسی بھی ہے۔ اچھا، اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جس طرح چوری کرنا گناہ ہے، اس طرح اپنی چیز کی حفاظت نہ کرنا بھی گناہ ہے۔ خدا را ہمارے اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے اپنی جگہ لے لیتے ہیں اور اس کی چار دیواری نہیں کرتے، سال بعد 2 بار 3 بار 4 بار ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں آتی ہے یار ادھر سے ایک فوٹیس نے ڈال دی، ادھر سے خدا را اپنی چیز کی خود حفاظت کریں۔ پھر ایسے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے مکان لے لیے جاتے ہیں، جیسے یہ ہمارے بھائی تھے، ان کے مکان تھا یہ، تو ایسے مکان کے اندر یا تو فی الفور کوئی کرایہ دار چھوڑ دیں، آپ کوئی چوکیدار وغیرہ چھوڑ دیں، یا پھر کوئی ایسی ہلکی سی فیملی جو مطلب کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی، کوئی چوکیدار ٹائپ فیملی ادھر چھوڑ دیں ہلکے کرائے کے اندر، 5,000 10,000 کرائے کے اندر، یا انہیں یہ کہہ دیں کہ یار آپ مکان میں رہو اور بجلی کا بل اور گیس کا بل یہ جملہ اخراجات کرتے رہو جب تک ہمارا مکان بک نہیں جاتا، اور جو وزٹر آتے ہیں ان کو وزٹ کرواتے رہو، تو اس میں آپ کا مکان سیف رہے گا۔ تو یہ بات جو تھی آج بڑی تشویشناک میرے سامنے آئی ہے، جس وجہ سے میں اپنے ویورز کے سامنے آیا۔ اس کے بعد جب میں نے اس ہرس کی علاقے کے اندر پچھلی گلی کے اندر ایک کرنل صاحب کا مکان ہے، وہاں بھی جی وہ جب نکالے پیچھے سے ایک دو ساتھی ملے، وہ کہنے لگے جی یہاں بھی کرنل صاحب کے گھر دو مرتبہ ایسا کام ہوا ہے۔ آگے آئے ہمارے ایک دوست ہیں ناصر تاج صاحب، جن کا چینل بھی ہے پراپرٹی کا، ناصر تاج صاحب بھی وہاں تشریف لائے، تو ناصر تاج صاحب نے یہ بات بتائی تھی ہمیں کہ اس گلی کے اندر بھی آلریڈی پہلے 1 سال پہلے ایسا کام ہوا ہے کہ گھر کے اندر گھس کے تالے توڑ کے اور ٹوٹیاں اور یہ وال اور یہ دروازے اور مطلب جملہ اغراض جو بھی سامان لوہے کا تھا وہ لے کے چلے گئے راتوں رات۔ پھر جب گھر پہنچا میں تو گھر بھی آ کے کھانے پہ بڑی طبیعت پہ بوجھ تھا، تو اپنی والدہ سے بات ہوئی تو والدہ کہنے لگی تھی 4 سال پہلے شہزمان کالونی میں ہماری خالہ کے گھر بھی ایسے ہوا ہے، کچھ دنوں کے لیے کرایہ دار نہیں تھے، مکان خالی تھا، چوروں نے اپنا کام کر لیا۔ تو ان لوگوں کو موقع خدا را نہ دیا جائے، یا اپنے گھر کے اندر کسی چوکیدار کو چھوڑیں اگر گھر خالی ہے، یا کوئی کرایہ دار چھوڑ دیں، تھوڑے عرصے کے لیے کرایہ دار کے ساتھ یہ بات طے کر لیں کہ ہم آپ سے سیکورٹی زیادہ نہیں لیتے، کرایہ زیادہ نہیں لیتے، البتہ ہم مکان سیل کر رہے ہیں، جتنے ہمارے وزٹر آئیں گے ان وزٹرز کو آپ یہ چیز وزٹ لازمی کرائیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ہم ایک اپنا جملہ چینج کریں جی، ایک تو اللہ رب العزت سے توبہ کرے، موجودہ حالات جو ہیں اس پہ توبہ کی جائے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں سخت، جس وجہ سے یہ حالات ہیں۔ آج میں پیٹرول ڈالنے گیا تو 333 روپے پر لیٹر پیٹرول ہے، جو ایک غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے موٹر سائیکل 70 موٹر سائیکل رکھنے والا یا 125 موٹر سائیکل رکھنے والا ایک غریب آدمی ہوتا ہے، وہ اپنے روزانہ کی کام کاج کے لیے بائک یوز کرتا ہے، تو 333 روپے لیٹر پیٹرول ڈال کے میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو آسانی سے کر پائے گا۔ تو اس سارے کی وجہ یہ ہے جی ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے موجودہ حالات پہ توبہ کریں کہ یا اللہ میری غلطی ہے، اس سارے کا ذمہ دار میں خود ہوں،
اور دوسرا جملہ چینج کرنے کی بات یہ تھی، جملہ یہ ہم چینج کریں کہ میں خود اپنے ذات کے اعتبار سے یہ کہوں کہ میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ جب یہ ہوگا میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، تو اللہ رب العزت کریں گے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ کایا پلٹ جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی بیٹھا کھڑا لیٹا گھر کے اندر، باہر بازار کے اندر، محلے کے اندر یہ بات کر رہا ہے کہ یار زمانہ نہیں ٹھیک، لوگ نہیں ٹھیک۔ زمانہ اور لوگ کون ہیں؟ زمانے اور لوگ میں ہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، اللہ رب العزت توبہ کروں، اور یہ اس بات کی نیت کروں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کروں گا، اور اس کے علاوہ جو میرے معاملات ہیں زندگی کے اندر، اگر میں دکاندار ہے وہ سوچ سکتا ہے میں کس طرح توڑ رہا ہوں، ایک باپ ہے وہ سوچ سکتا ہے میں اپنے گھر کے اندر کس طرح ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ معاملات کس طرح ہیں۔ تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چینج کریں۔ اور جملہ یہ نہیں کہ زمانہ خراب ہے، لوگ خراب ہیں، جملہ یہ ہو کہ میں خراب ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں اپنے آپ ذاتی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آخر میں کچھ باتیں اپنے اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک رواج ہے کہ اپنے حق کی بات جب آ جائے، کوئی اپنے حق کی بات کرنے لگے تو سننے والے کو ذرا سی بری لگتی ہے بات۔ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ کسی کے لیے آدمی ایک وقت، ایک دن کیا، آدھا دن کیا، ایک گھنٹہ کیا، ایک منٹ بھی نکالنا مشکل ہے۔ ویڈیوز ہم روزانہ کے اعتبار سے اپلوڈ بھی کرتے ہیں، اس پہ ورکنگ بھی کرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے جو گھر، جو جگہ، جو خسرہ، جو رقبہ بالکل ٹھیک ہو، کاغذی اعتبار سے اچھے لوگوں کے پاس ہو، اور اس کے اندر کوئی معاملات نہ ہو، تو وہ دوسرے کو ڈلیور کیا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ویورز ہمارے ہیں، ہمارے لیے قابل قدر ہیں، جو ویڈیو دیکھ کے آ جاتے ہیں، فون سن کے آ جاتے ہیں، فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی یہ 5 مرلے جگہ کہاں پہ؟ جی ٹھنڈا میرے میں ہے۔ اچھا جی ہم چیک کرتے ہیں، چیک کر کے ان کو وزٹ کروایا جاتا ہے۔ وزٹ کروانے کے بعد جی ہم صبح بیٹھتے ہیں، شام بیٹھتے ہیں، کل بیٹھتے ہیں، پرسوں بیٹھتے ہیں، چوتھ بیٹھتے ہیں، روزانہ انہیں فون پہ فون، فون پہ فون پہ 4 ہفتے بعد جب فائنلی ساری باتیں ہی ہو جاتی ہیں اور بیٹھنا ہی پڑتا ہے ایک جگہ کہ ہفتے کو ہم بیٹھ جائیں گے جی، اتوار کو بیٹھ جائیں گے، تو آخری دن جس دن بیٹھنا اس دن فون کر کے پوچھیں گے اصل میں پتہ یہ کرنا تھا کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جی۔ ابھی خدا کے بندے اگر مسئلہ تھا تو آپ پہلے دن پوچھتے مجھ سے مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، پھر مہینہ درمیان میں گزر گیا ہے، اس بات کا پوچھ لیتے فون کر کے، یا کسی سے خود پتہ کر لیتے مسئلہ ہے نہیں، ایک مہینہ گزار کے دوسرے کا ٹائم ضائع کر کے آج آپ یہ بات پوچھ رہے ہو کہ مسئلہ نہیں ہے، تو کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہے۔ اور پھر کچھ صورتیں پہلے بھی آپ کو ویڈیو میں بتائی تھی کہ بیانے کے اعتبار سے، جیسے بیانے کے اندر 1% کمیشن ڈیلرز کا ہوتا ہے، اور پھر آخری دن جب آپ کو انتقال رجسٹری کا دن ہوتا ہے 1% اس دن دیتے ہیں، 2% کمیشن ہوتا ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی معاملات میں کروڑ روپیہ دیتے ہوئے، 10 کروڑ دیتے ہوئے، 5 کروڑ دیتے ہوئے کسی کو کوئی عارضہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اور جب بیانے کے اندر سے کمیشن کی بات آتی ہے تو سب غریب بن جاتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے ہمارے۔ اس بات کا بڑا خیال رکھا جائے کہ ڈیلر آپ کے لیے اگر محنت کرتا ہے اور آپ کے ساتھ اگر مخلص ہے تو آپ بھی مخلص ہونے کے مخلص ہوں۔ اور چند باتیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی جگہ آپ نے خریدنی ہے، اس کے بیانہ دینے سے پہلے اس جگہ کے اندر جا کے آپ کام کریں، اپنی چار دیواری لگائیں، گھر بنانا ہے تو ڈی پی سی کریں، جب آپ فل مطمئن ہو جائیں تب آگے ہمیں بیانہ دیں، اور پھر اس کے بعد بیانہ دینے کے بعد بھی کچھ دن بعد ہم آپ کو انشاءاللہ انتقال رجسٹری دیں گے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی، اگر کوئی اس کے اندر مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ بہرحال یہ ہے کہ جی دوسرے کا خیال لازمی ہے، ہمارے لیے آپ کا خیال کرنا ظاہر ہے، ایک آدمی کروڑ روپے لے کے، 50 لاکھ لے کے، 10 لاکھ لے کے، 15 لاکھ لے کے، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لے کے آپ کے پاس آتا ہے، اور میں اگر اس کے پیسے کا، اس کے وقت کا خیال نہیں رکھتا تو پھر
میرے اندر پھر اس کا مطلب ایمان نہیں ہے، بھلے میں نمازیں پڑھوں جو کچھ کروں۔ اور اسی طرح اگر 1 کروڑ روپے کی چیز لینے والا، 50 لاکھ روپے کی چیز لینے والا دل کے اندر یہ سوچ کے بیٹھا ہے یار کسی طرح بس کسی ریفرنس سے میں جگہ تک پہنچ جاؤں، پارٹی تک پہنچ جاؤں، پھر ایسا کروں گا میں اپنا 1 لاکھ روپیہ بچا لوں گا، 2 لاکھ روپیہ بچا لوں گا۔ پھر بہرحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس بات کا دھیان ضرور رکھا کریں کہ جو آدمی آپ کے ساتھ محنت کر رہا ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کے پیسے کو بچانا چاہ رہا ہے، ٹھیک جگہ لگانا چاہ رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے آپ کو کبھی نقصان ہوگا۔ اور جو بات اگر تقدیر میں لکھی ہے نا، تقدیر میں لکھی ہے وہ اٹل ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ اس لیے اس چیز اپنی انرجی کو ان چیزوں میں ویسٹ کیا جائے، اپنی انرجی کو اس میں ویسٹ کریں کہ کس طرح میری انکم زیادہ ہو جائے، کس طرح میرے اخراجات کم ہو جائیں۔ اپنی انرجی کو اس چیز میں نہ ویسٹ کریں کہ کس طرح حقدار کا حق میں چھین لوں، اپنی بہن کا حق غصب کر لوں، ڈیلر کا حق غصب کر لوں، دکاندار کا حق غصب کر لوں۔ تو ان چیزوں کی احتیاط کیجیے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر میری کوئی بات کسی بھی ورک کو کسی بھی مناسبت سے بری لگی ہو تو میں معذرت کرنا چاہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں جی ہم کہ ہم کسی کے لیے اچھا کریں۔ تو ہم سے اگر کوئی غلطی بھول چوک ہو جائے تو انسان، یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ ساتھ نئی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اپنے دوست کاشف اقبال کو اجازت۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جگہ کے ساتھ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔